جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، وما بین فخذیہ، جو تمہاری شرمگاہ ہے شرمگاہ کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت اللہ کا نبی دیتا ہے۔ حسن خاتمہ کا پہلا سبب اذان کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعا بولے۔ دوسرا مسواک کرنا ہے، دوسرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر میں خوف نو مکھجے کم بڑی امتوں تے فرض ہو جلو تے میں ہر نماز تو پہلے مسواک لازم کروں۔ اور بعض لوگاں تجربے نالے لکھی کہ جس شخص دے جیب بچے مسواک ہو لی، اگر وڑا ایکسیڈنٹ ہو گئے ایک اس کا موت نے لی دوئی اس کی ہڈی نہ پھٹ لی۔ جس شخص دے جیب بچے مسواک ہو کثرت نالے مسواک کرا اس کا ریشے دا مرض نولا۔ جس شخص دے جیب بچے مسواک ہو مسواک کرا اس شخص کا ہاضمہ ہمیشہ صحیح رہلا۔ جس شخص دے جیب بچے مسواک ہو مسواک کرا اس کی نظر کدے کمزور نہ ہو۔ مسواک دا آئے دا ٹوتھ پیسٹ دا نہیں آئے دا برش بنا دے اس پیچھے پتہ نہیں ہو جڑے ریشے ہوں دے برش دے ہو کس چیز دے ہوں دے کیشے ہوں دے۔ چونکہ اسی مجھ زیادہ تعلیم یافتہ جیسا لے ہو گئے نا پھر اسی آخری جی مسواک مارنا۔ سعودی لوگ بڑی بڑی محفل میں بیٹھے دے اچھے چنگے پالے لوگ بیٹھے دے محفل میں مسواک کٹ کے مارنا شروع کر چھوڑ دے، عیب نہ سمجھ دے۔ اصل میں جب کوئی مسواک مارا تو اسی لوگ اس کا عیب سمجھ دے، چونکہ اسی آپے عیبدار تھے، اسی آپے عیبدار تھے، اسی دنیا کے عیب سمجھ دے۔ وہ ایک محفل آئے سارے اندے نک کٹے دے آئے وہ بیٹھے دے آئے، سارے نک کٹے بیٹھے دے آئے۔ انہاں پیچھے ایک نکو والا گہ رہی ہے، وہ جنہاں دے نک کٹے دے آئے نا اس نکو والے نالے آسنا شروع کر چھوڑ۔ استا معاملہ یہ ہوگا کہ اگر اسی دین دا کوئی کم کر دے اسی سمجھے گویا کہ اسی نک کٹے دے دین دے معاملے بچے، کہ اگر دین دا کوئی کم کر دے اسی سارے اس نالے آسنا شروع کر چھوڑ۔ پہلی چیز حسن خاتمے کے لیے پہلا سبب دعائے وسیلہ، اذان کے بعد دعا، دوسرا سبب مسواک، تیسرا سبب اپنی آنکھوں کی حفاظت، اور چوتھا سبب بات ختم کرنے لگا ہوں، چوتھا سبب سورہ حشر 27ویں سپارے میں ہے سورہ حشر، اس کی آخری 3 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ 3 آیات ہیں۔ ان آیات کو پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم، اے اعوذ باللہ پڑھ کے اس تو بعد جو شخص صبح میں 3 مرتبہ سورہ حشر کی آخری آیات پڑھے گا 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ جو شخص شام کو پڑھے گا رات سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اللہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں فرشتوں کی، اس شخص نے ایسا عمل کیا ہے تم ساری رات 70,000 فرشتے اس میرے بندے کے لیے صرف یہی دعا کرو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ چوتھا سبب ہے۔ ان آیتوں کو یاد کرو، ہمیں دنیا کے سارے معاملات آتے ہیں، ہمارے نوجوان کو موبائل چلانا اچھے طریقے سے آتا ہے، ہر طرح چلاتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم دین کے بارے میں کیوں سست ہیں۔ نوجوانوں ساری زندگی جوان نہیں رہنا۔ آج یہ سفید ریش ایک دن اسی طرح جوان تھے جس طرح ہم آج جوان ہیں، ایک دن اسی طرح تکڑے تھے جس طرح آپ اور ہم تکڑے ہیں۔ آج یہ سفید ریش ہے، کل آپ سفید ریش ہو کر پہلی صف میں بیٹھے ہوئے نظر آؤ گے، کل ہم سے بعد میں کسی نے آنا ہے۔ 4 سبب میں نے بتائے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، اپنی زبان پیچھے دساں، اگر اسی چاہتے کہ دنیا دا جلدے وقت اچھے طریقے نالے نیکیاں بچے مر گئے ہوں، 4 کم کرنے۔ پہلا کم نماز اذان تو بعد دعا پڑھنی، دوسرا کم مسواک، تیسرا کم اپنی اکھیاں دی حفاظت، اپنی اکھیاں دی حفاظت، چوتھا کم سورہ حشر دی آخری آیتاں صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی۔ اگر یہ پڑھ لے تو حسن خاتمہ ہو جللہ، اچھے طریقے نالے اللہ تبارک و تعالی
اساں کا بہت نصیب فرمالا اگر ساری زندگی نماز پڑھتا رہیے اور دنیا تے جلدے وقت غلط کما میں شامل ہو کے کہہ رہا تھا سمجھ ساری نماز ہوں گی کدے اپنے عمل ہوتے تکبر نہ کرے قرآن پڑھ دے تکبر نہ کرے خوف و طمع زندگی گزارو امید پر اور خوف پر امید یہ ہے کہ اللہ فضل فرما دیں گے اور نہ اسی نمازہ نہ لے اسی جنت کا جنون ہے کسی نے یہ سوچ لیا جی میں تو نمازی ہوں میں نماز کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا وہ استاد فرمایا کرتے تھے ہمیں نماز آتی نہیں ہمیں نماز آتی نہیں کیسے جنت میں جائیں گے نماز تو تب جنت میں لے کے جائے گی کہ جب تیری نماز نبی والی نماز ہو جب نبی کی طرح نماز میں کھڑے کھڑے تیرے پاؤں سوج جائیں ساری رات کو ہاں اماں عائشہ فرماتی ہیں ایک رات میں بستر پہ ہاتھ مارتی ہوں مجھے اپنا سرتاج بستر پہ نظر نہ آیا محسوس نہ ہوا میں نے دیکھا اللہ اکبر اسی کتنے گنہگار تھے امام الانبیاء اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرکار دو عالم فخر کائنات رات کی تنہائی میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں رونے کی آواز آ رہی ہے اور میں نے دیکھا ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ جس طرح بچہ جب بہت مجبور ہوتا ہے بہت بھوکا ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے بل بلاتا ہے وہ اپنی ماں کے سامنے بل بلاتا ہے اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا رات کو اپنی امتی کے لیے روتے ہوئے میں نے حضور کو دیکھا رات کو آج کے اس نوجوان کے لیے روتے ہوئے ہاں میں نے حضور کو دیکھا اس بوڑھے کے لیے روتے ہوئے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری نمازیں تجھے جنت میں نہیں لے کے جائیں گی تیرے روزے تجھے جنت میں نہیں لے کے جائیں گے ہاں اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں جائے گا اور حسن خاتمہ ہوگا تو جنت میں جائے گا اگر ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا مرتے وقت شراب پی کے دنیا سے چلا گیا زنا کر کے دنیا سے چلا گیا حرام کھا کے دنیا سے چلا گیا جی کسی کی نہ حق زمین غصب کی ہوئی تھی اس کو کھاتے ہوئے دنیا سے چلا گیا میرے بھائی میرے بزرگ میرے دوست خدا کی قسم ہے جنت میں نہیں جائے گا ہاں یہ 4 اسباب ان کو یاد کر لو آخر میں جس ملک میں ہم رہتے ملک پاکستان پارلیمنٹ کے اندر بل پیش ہوا 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ اسلام قبول نہیں کرے گا 18 سال سے کم عمر کا بچہ کوئی بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا گویا کہ تبلیغ والوں کا رستہ روکنا ہے دعوت کا رستہ روکنا ہے اسلام لانے کا رستہ روکنا ہے کس ملک کے اندر ملک پاکستان کے اندر نوجوانوں بوڑھوں بزرگوں اپنا ذہن بناؤ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور ملک پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جب یہ ملک بن رہا تھا نعرہ لگا تھا لا الہ الا اللہ ایسا بل پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوا پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس گیا اگرچہ انہوں نے اس بل کو رد کر دیا لیکن اس لعین حکومت نے پارلیمنٹ کے اندر تو پیش کیا ہے نا پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پیش کیوں ہوا ضرورت کیوں پیش آئی آج سے جب 3 سال پہلے جب یہ شخص حکومت میں آیا تھا علماء کہتے تھے یہ یہودی ایجنٹ ہے اور آج کا نوجوان کہتا تھا تمہیں کیسے پتا ہے وہ لوگوں وہ نوجوانوں آج پارلیمنٹ کے اندر بل پیش ہوتا ہے 18 سال سے کم عمر بچہ اسلام نہیں لا سکتا یہ وہی علامت ہے کہ اس وجہ سے یہودی کہا جاتا تھا اگر ایسا کوئی وقت آیا کوئی حکمران خواہ وہ فوجی ہو کوئی جنرل کرنل کوئی وڈیرا کوئی وزیر اعظم اللہ کی قسم جب تک ملک پاکستان کے اندر ایک بھی عالم زندہ ہے لوگ اپنی ڈیوٹی سمجھیں یا نہ سمجھیں واللہ باللہ ہم ممبروں پر بیٹھنے والے اسلام کی چوکیداری کا حق ادا کریں گے لوگ کہتے ہیں تم اسلام کے ٹھیکیدار ہو ہاں ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ضرور ہیں کوئی عمران آیا کوئی باجوہ آیا ایسا بل پیش کرے کہ ہم
18 سال سے کم عمر کے بچے کو اسلام قبول نہیں کرنے دیں گے، یہ سڑکیں خون سے سرخ ہو جائیں گی، ایسا بل نہیں پاس ہو سکتا انشاءاللہ۔ مولویاں کے چھیڑ دے دا ہم مولوی جاگ دے کے سوتے دے، پھر استے کچھ پرا بڑے سادے ہوندے، انہاں مولویاں دا سیاست نالے کے کم تھے یار، ہاں مولویاں دا سیاست نالے کے کم تھے، اور مولوی اسمبلی چولت ہے جی اس کموں کو روک لینا، بالفرض مثال دیندہ استے کارے کوئی اچھا آدمی تھے نا، نیک آدمی تھے، تبلیغ نالے لگے دو مولوی نے استی شادی تھی اسی آہوں نے اسی ڈومہ گھٹا کے دے، کنجریاں گھٹا کے دے، کھدڑیں گھٹا کے دے، وہ تبلیغی محنت کر لو آہلا یار انہاں ٹاک، وہ تبلیغی منہ داڑھی پکڑ لا آہلا یار دے اللہ ناراض ہونا نہ کرے۔ کار بچے ایک فرق تھے عالم نے، وہ ایک کار دی اصلاح کر آگدہ، اسمبلی بچے اگر ایک عالم مولت آیا وہ اسمبلی بچے نہ کھل رہا یار، کچھ عقل کو بھی سوچ دے کرے، کچھ عقل کا بھی استعمال کر دے کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اساں کا اس ملک دی حفاظت واسطے نظریاتی سرحداں اور اس ملک دی جغرافیائی سرحداں دی حفاظت واسطے اللہ اساں کا اپنی جان قربان کرنوں دی توفیق دے، اور اس ملک کا اسلام دے نام ہوتے کہہ دے دا تا قیامت اسلام دے نام ہوتے اللہ اس ملک کا قائم و دائم فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اساں سارے کا نیک اعمال کرنوں دی توفیق عطا فرما، اور حسن خاتمہ اساں سارے دا فرما، وما علینا الا البلاغ۔